السلام علیکم، گڈ مارننگ، نمستے، ویلکم اگین ٹو کڈ ورڈس۔ ہم نے جانا کہ اپنے رب کی نافرمانی کرنے اور منع کیے گئے پیڑ کا پھل کھانے کے بعد آدم اور حوا سے ان کے کپڑے چھین لیے گئے۔ وہ جو ابھی تک سورگ کے لباس میں تھے، اپنے شریر کو بھی انہوں نے نہیں دیکھا تھا، کچھ نہیں جانتے تھے، اس حال سے گھبرا گئے، شرمندہ ہوئے، پچھتانے لگے اور خود کو پیڑوں کے پتوں سے چھپانے لگے۔ گاڈ نے ناراض ہو کر وہاں سے چلے جانے کا آرڈر دے دیا۔ وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، جواب ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ بس حضرت آدم پیڑ کی ایک لکڑی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ انہیں اس دھرتی پر، اس بیوٹیفل ارتھ پر بھیج دیا گیا، جو اصل میں ان کے لیے ہی سجائی گئی تھی۔ یہ سزا تھی کہ کچھ ٹائم یہاں رہ کر محنت کرو اور زندگی جیو۔ دوسری سزا یہ ملی کہ دونوں کو الگ الگ جگہ پر اتارا گیا۔ آدم شری لنکا میں اور حوا کو عرب میں کہیں بھیجا گیا، اور ان کے ساتھ ہی سانپ اور مور کو بھی بھیجا گیا، لیکن وہ بھی الگ الگ جگہ پر۔ مور سے اس کے سندر پیر چھین لیے گئے اور اب یہ پیر دے دیے گئے، اور سانپ سے تو ہمیشہ کے لیے پیر لے لیے گئے، اب اس کے پاس پیر نہیں ہیں۔ اب زمین پر آ کر آدم بہت شرمندہ تھے، بہت رو رہے تھے۔ وہ نت مستک تھے اپنے گاڈ کے سامنے، معافیاں مانگ رہے تھے، پچھتا رہے تھے کہ انہوں نے شیطان کا کہنا مانا اور اپنے رب کے حکم کو بھلا دیا۔ جنت میں جو سکھ تھا، بن مانگے سب کچھ مل رہا تھا، اس احساس کو بھی نہیں مانا تھا، اور اپنے من کا اپنی اچھا کے آگے اتنے مجبور ہو گئے تھے۔ گاڈ جو اپنی اس رچنا کو بہت پیار کرتا ہے، جب دیکھا کہ وہ بہت دکھی ہے، پچھتا رہا ہے، تو پھر اس کو معافی مانگنے کا طریقہ بتایا، کیسے اپنے مالک سے اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہیے اور آگے سے غلطی نہ کرنے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ تو آدم نے ایسا ہی کیا، اور اس مہربان دیابان ایشور نے اپنے بندے کو معاف بھی کر دیا۔ اب انہیں بھوک محسوس ہوئی، تو پھر انہوں نے گہار لگائی اپنے رب سے۔ رب نے فرشتے کے دوارا بیج بھیج دیے کہ انہیں زمین میں ڈال دو۔ ان پر پانی برسا، سورج نے گرمی دی، ہوا چلی، اور جلد ہی کھیتی تیار ہو گئی۔ اسے کاٹا اور اپنے لیے روٹی بنائی۔ بچوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سمے یہ سب بہت جلدی ہو رہا تھا، اب کی طرح کھیتی دیر میں نہیں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہیں کھانا بننے کے بعد انہیں اپنی پتنی، اپنی ساتھی حوا کی یاد آئی، اور ایشور نے انہیں حکم دیا کہ اس کا کھانا دے دو۔ تب فرشتے نے حوا کو ان کا کھانا پہنچایا۔ اب آدم نے کھانا چاہا تو روٹی ان کے سامنے سے دور چلی گئی۔ بھوک سے پریشان آدم اس کی طرف لپکے۔ اللہ نے کہا کہ اب اس دنیا میں آپ کو بڑی محنت کے ساتھ روٹی کمانی ہوگی، اور آپ کی اولاد کو بھی بہت محنت کرنے کے بعد کھانا ملے گا۔ پھر اینجل کو حکم ملا کہ آدم سے کو بتاؤ کہ حوا کہاں ہیں، اسے ڈھونڈیں اور اس کے راستہ دکھاؤ۔ آدم اپنی ساتھی کو ڈھونڈتے ہوئے عرب میں پہنچے، اور یوں ان دونوں کی دنیا میں پہلی ملاقات ہوئی۔ اینجل نے وہاں ایک گھر بنایا اور آدم حوا سے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں جا کر اپنے رب، اپنے مالک کی یاد کیا کرو، اس کی اپاسنا کیا کرو، کیونکہ تمہارا سب سے پہلا کام اس دھرتی پر یہی ہے کہ اپنے ایشور کو یاد کرو، اس کو خوش رکھنا ہے۔ اس کی پوجا یا عبادت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی بڑائی کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اسے ہر چیز کے لیے تھینکس دینا۔ اس طرح انسان دنیا میں رہنے لگا، لیکن یہ اس کا ہمیشہ کا گھر نہیں تھا۔ یہاں اسے کچھ سمے رہنا ہے اور واپس پھر اسی گھر یعنی سورگ میں جانا ہے۔ وہاں وہی ہمارا اصلی گھر ہے، لیکن وہاں جانے کے لیے ایشور کے بنائے نیموں کو پالن کرنا ہوگا۔ اور بچوں، اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پھر انسان نے اس دھرتی پر کیا کیا۔ تب تک کے لیے بائے۔